NED کا محسن مراد علی شاہ۔ یہ واقعہ ہے 1977 کا اور مقام ہے NED کا نیو کیمپس، جہاں قائد اعظم کی 100 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ بین الکلیاتی اردو مباحثہ ہے جس میں ہم نے سندھ کے قدر نوجوان ممبر صوبہ اسمبلی کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا ہے۔ مہمان خصوصی تقریر کے لیے اسٹیج پر آتے ہیں اور اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح انجینئر ہوتا تو نہ معلوم کتنی ترقی کرتا۔ لڑکے قہقہہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہونا سب سے بڑا رتبہ ہے، مہمان کو اور کیا چاہیے۔ معزز مہمان سنجیدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کرسی آنی جانی شے ہے، لیکن اگر میں انجینئر ہوتا تو زندگی بھر یہ اعزاز مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ اس سیاستدان کا نام تھا سید عبداللہ شاہ، جو سندھ کے ایک نوجوان ممبر اسمبلی تھے اور بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے، اور اس خاکے کی شخصیت ان کے بڑے بیٹے سید مراد علی شاہ ہیں، جو NED کے قابل فخر سپوت بھی ہیں، اور وہ اس وقت کے نوجوان سید عبداللہ شاہ کے بیٹے بھی۔ 11 اگست 1962 کو سید عبداللہ شاہ اور رشیدہ شاہ کے ہاں بڑی بیٹی کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھیر دیتا ہے۔ اس کا نام سید مراد علی شاہ رکھا جاتا ہے۔ مراد علی شاہ سے پہلے اس گھر کے آنگن میں ایک بیٹی پہلے سے موجود تھی۔ مراد کے بعد ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ان کے آنگن کی روشنی بنی، اور یوں ان کا خاندان 7 بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب جب 11 سال کے تھے تو ایک حادثے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ کم عمری ہی میں خاندان کے سب سے بڑے بن گئے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو بیٹا خواہ کسی عمر کا ہو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی طرح بڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن خاندانوں میں کوئی کم عمری میں یتیم ہو جائے وہ یا تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، یا وہ معاشرے کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حالات کو چیلنج کرتا ہے۔ یہی کچھ مراد علی شاہ کے والد مرحوم سید عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ صرف 11 سال کی عمر میں خاندان کے بڑے بن گئے، بلکہ اپنی جہد مسلسل سے پورے سندھ کے بڑے یعنی وزیر اعلیٰ بھی بن بیٹھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ خصوصیت اپنے بچوں میں منتقل نہ کرتے؟ سن 76 میں کہی ہوئی یہ بات کہ کاش میں انجینئر ہوتا، اس بات کی نشانی تھی کہ عبداللہ شاہ تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مراد علی شاہ سے لے کر آخری اولاد میں ایک بات مشترک ہے کہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ 7 کے گاؤں واہوڑ اور باجارہ سے نکلنے والا یہ شخص جب رشیدہ شاہ کو اپنا ہم سفر بناتا ہے تو 7 ایسے نگینے بھی تراش دیتا ہے، جن میں مراد علی شاہ اسٹینفورڈ سے ڈبل ماسٹرز، 3 بہنیں ڈاکٹر، امریکہ میں قیام پذیر، 1 بہن MBA کی گولڈ میڈلسٹ اور 1 ستارہ امتیاز کی حامل، اور چھوٹا بھائی بھی امریکہ سے تعلیم یافتہ۔ مراد علی شاہ کے گاؤں واہوڑ اور باجارہ کی قسمت دیکھیے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ کراچی کے بیٹے ہیں، گویا پیدائش کراچی کی، ان کی ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور پھر کراچی میں سینٹ پیٹرک اسکول میں ہوئی، پھر ہر ذہین طالب علم کی طرح DJ کالج اور بالآخر NED، جہاں سے سول انجینئرنگ میں سن 85 میں فارغ ہوئے۔ امریکہ اپنے طور پر دریافت کرنے کے لیے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے چلے گئے۔ سن 87 میں اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹر بھی کر لیتے ہیں۔ عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد BCCI، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وابڈا، پورٹ قاسم، کراچی فشریز، اور پھر آخر میں سٹی بینک اور گلف انویسٹمنٹ کارپوریشن میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے۔ ان کی یہ ملازمتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ مراد علی شاہ نہ صرف ایک قابل انجینئر ہیں بلکہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں جگہ پر اپنا مقام میرٹ پر بنانا جانتے ہیں۔ سن 92 میں دوبارہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں، جہاں کی فضاؤں، گلیوں اور کوریڈور سے ان کو پہلے سے شناسائی ہے، اور اکنامک انجینئرنگ سسٹم میں ماسٹرز کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔ اب مراد علی شاہ اپنی فرسٹ کزن یعنی خالہ کی بیٹی سے رشتہ ازواج میں بن چکے ہیں، جو خود بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور 2 خوبصورت بچوں کے والدین بھی بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ پروگرام بناتا ہے اور اللہ کچھ اور۔ اللہ کا پروگرام خالق کا پروگرام ہے اور ہمارا پروگرام مخلوق کا پروگرام ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مخلوق خالق سے اوپر ہو جائے؟ مراد علی شاہ نے تمام عمر انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کیا اور ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنے خاندان کو کینیڈا منتقل کر دیا، لیکن اللہ کے کمپیوٹر میں ان کے لیے کچھ اور پروگرامنگ جاری تھی۔
پرویز مشرف کے 2002 کے انتخاب کا اعلان ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب جلا وطن ہیں۔ پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس خاندان کے گور نایاب کو سیاست کے میدان میں آزمایا جائے۔ اسی سال کارپوریٹ مراد علی شاہ نے ایک نئے مراد علی شاہ کو جنم دیا۔ یہ پارلیمنٹ میں منتخب ہوتے ہیں اور آنے والے دور کے سندھ کا چہرہ بنتے ہیں۔ اسٹینفورڈ کی تعلیم اور عالمی اداروں میں نوکری کا تجربہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ جیسے دادی اماں کی زبان میں کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اسی سیاسی نومولود نے آنے والے وقتوں میں اپنی پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر، سیکریٹری ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا عہدہ سنبھالا اور 2008 سے 2013 تک مختلف وزارتیں بھی اپنے پاس رکھیں۔ 2013 کے الیکشن نہیں لڑ سکے کیونکہ کینیڈین شہریت رکھتے تھے اور وہاں کی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا تھا۔ 2013 سے 2014 تک ایڈوائزر رہے اور 2014 سے 2016 پھر وزیر، 2016 میں پھر منتخب ہوتے ہیں اور آج تک وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ تو وہ تفصیل ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ مکمل مراد علی شاہ نہیں ہے، یہ سیاسی مراد علی شاہ ہے۔ ایک مراد علی شاہ وہ بھی ہے جو کراچی کا بیٹا ہے۔ کراچی کی گلیوں محلوں میں کھیلنے کودنے، دوست بنانے، طلبہ سیاست کرنے والا مراد علی شاہ، ایک ایسے خاندان کا فرد جو مکمل تعلیم یافتہ ہو لیکن اس سے کہیں زیادہ بوریہ نشین۔ یہ انکساری کا مکمل شاہکار، غریبوں کا ہمدرد، یاروں کا یار۔ سیاسی مراد علی شاہ تو ممکن ہے کہ اپنا وقت پورا کر کے منظر نامے سے اوجھل ہو جائے، لیکن جس مراد علی شاہ کو اس کے دوست جانتے ہیں وہ زندگی کے ہر دور میں اپنے اندر ایسی مقناطیسی صلاحیت رکھے گا کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے، وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود قریبی دوست کی وفات پر دن بھر اپنے دوست کے جنازے میں موجود ہو یا کہیں اور۔ میں بحیثیت ادیب اور مقرر بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن ایسے لوگ میرے دل میں اتر جاتے ہیں جو اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹے سے شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں ساتھ چلنے والوں میں اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو تھوڑا سا رک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ مراد علی شاہ مجھ سے NED میں 8 سال جونیئر ہیں۔ میں نے ان کے سب سے قریبی دوست سے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو حیران کن طور پر انہوں نے مجھے خود فون کر کے چیف منسٹر ہاؤس میں وقت دیا اور ایسے گفتگو کی جیسے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کرتا ہے۔ ان کے اس رویے نے میرے اس ایمان کو مزید پختہ کر دیا کہ بادب بانصیب ہوتا ہے، اور مراد علی شاہ بلا شبہ ایک بانصیب آدمی ہے۔ سیاست اور ذاتی زندگی ٹرین کی وہ دو پٹریاں ہیں جو ساتھ ساتھ تو چلتی ہیں لیکن آپس میں کہیں نہیں مل پاتی۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ، کراچی کا دکھ و درد، پیپلز پارٹی کے پورے سندھ پر حکومت، لوگوں کی شکایات اور پرسپشن اپنی جگہ، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ ایک ایسا شخص جس کا والد 7 کے گاؤں واہوڑ سے کراچی آئے، یہاں بچوں کو پڑھائے، بچے جوان ہوتے ہیں، پوائنٹ بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، PSF کے لیڈر بنتے ہیں، سبزی منڈی کے پراٹھے کھاتے ہیں، اور وہ کراچی کا درد نہ رکھتے ہوں۔ مراد علی شاہ کراچی کا بیٹا ہے، کراچی کا نوجوان ہے، کراچی کا سپوت ہے۔ سیاست کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن سیاست کی مجبوریاں ضمیر کی آواز سے زیادہ گونج نہیں رکھتی۔ مراد علی شاہ سندھ کی سیاست اور مستقبل میں پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا تابندہ اور روشن مستقبل ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھنا خیر سے دشمنی ہے۔ NED کے نامور لوگوں کی جنہوں نے زمانہ طالبین سے لے کر آج تک دامے درمے قدمے سخنے اپنے مادر علم کی مدد کی جائے، اگر فہرست بنائی جائے تو مراد علی شاہ کا نام اس میں سر فہرست ہوگا۔ NED کو مالی مسائل سے نکال کر معاشی طور پر مضبوط یونیورسٹی بنانے میں مراد علی شاہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسی لیے میں نے اس خاکے کا عنوان رکھا ہے NED کا محسن مراد علی شاہ۔